بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عدم اعتماد پہ ووٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، حکومت کی بوکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وزیر اعلیٰ جس کو 2 ہفتے پہلے پاکستان کا سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ اس ملک کے وزیر اعظم نے کہا، اسی وزیر اعظم نے 2 ہفتے بعد اس سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ اور اس طرح محمد شاہ رنگیلے کے بعد پنجاب تاریخ کے سب سے دلچسپ وزیر اعلیٰ سے محروم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی قابلیت تاریخی ہے۔ انہوں نے جو استعفے کا خط بھی لکھا وہ وزیر اعظم کو لکھا، اور اس حکومت کی قابلیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جو خط وزیر اعظم کو لکھا تھا استعفے کا بزدار صاحب نے، اس کی اپروول پنجاب کے گورنر نے دے دی۔ اور اس طرح بزدار صاحب آج جب اسمبلی پہنچے تو ان کی گاڑی پر جھنڈا نہیں تھا۔ ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے، لیکن جو کرپٹ حکومت انہوں نے چلائی ہے اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا۔ وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ ہر وزیر آج، پہلے تو وزیر ملتے نہیں ہیں، پرائم منسٹر ڈھونڈ رہا ہے ان لوگوں کو جو دن میں 3 پریس کانفرنس کرتے تھے، آج وہ ملتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی مشاورت کے لیے۔ اس ٹیبل پر جو لوگ بیٹھے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو ماشاء اللہ حکومتوں کی ٹیبل پر بھی بیٹھا کرتے تھے، جو 80 اور 90 کی دہائی میں ہماری حکومت کی ٹیبلوں پر بھی بیٹھا کرتے تھے، اور ہم ان سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کے مشورے کیا ہوا کرتے ہیں۔ میرا وزیر اعظم صاحب کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان کے پاس 2 راستے ہیں، یا ایک جمہوری وزیر اعظم کے طور پر عدم اعتماد کا سامنا کریں اور شکست کھا کر گھر جائیں۔ جمہوریت میں کامیابی اور شکست جمہوریت کا حصہ ہے۔ میں اس میں کسی چیز کو بے عزتی نہیں سمجھتا۔ ایک جماعت ایک شخص جیتتا ہے، ایک جماعت یا ایک شخص ہار جاتی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے جس کے مشورے ان کو یہ باصلاحیت وزراء دے رہے ہیں، جو کل ان کو نظر نہیں آئیں گے، وہ ڈھونڈیں گے اور نظر نہیں آئیں گے۔ اور وہ راستہ بے عزتی سے رو رو کر اس ملک کے عوام کو اور مشکل میں ڈال کر گھر جانے کا ہے۔ یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب عدم اعتماد کھو چکے ہیں۔ آج وہ اس ملک کے آئینی وزیر اعظم نہیں ہیں۔ 173 ممبران نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور جب عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں ممبران ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اس لیے آج آئین کا تقاضا ہے، آج قانون کا تقاضا ہے، آج جمہوریت کا تقاضا ہے، آج پارلیمان کا تقاضا ہے، آج اس ملک کی بقا کا تقاضا ہے، اس ملک کے عوام کی بہتری کا تقاضا ہے کہ ایک جمہوری وزیر اعظم کے طور پر جو عوام کا اعتماد کھو چکا ہے، آپ اس عدم اعتماد کا مقابلہ کریں اور گھر جائیں، تاکہ ایک نئی حکومت آئے جو پاکستان کے عوام کو ترقی دے سکے، اس ملک کو آگے لے کر جا سکے۔ میں ان وزراء کو جو آج
اپوزیشن پر آرٹیکل 6 لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ایک دن تھانے میں رہنے پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آرٹیکل 6 مذاق نہیں ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے آمروں نے کوشش کی ہے، اور میں ان وزراء کو، اس وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے عدم اعتماد کے آئینی عمل میں مداخلت کی تو آرٹیکل 6 آپ پر لگے گا۔ آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے۔ آپ نے ریاست مدینہ کے نام کی بے حرمتی کی، آپ نے اس ملک کے دوسرے ممالک سے تعلقات کو اچھالا، عالمی سازش کے ڈنڈورے پیٹے، آپ نے اس ملک کے اندر نفاق پیدا کیا، عوام کو برگلایا۔ آج ملک کی حالت یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم، اس کے وزیر، دفاع کا وزیر، داخلہ کا وزیر، بہت سے اور وزیر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ نہ ہو سکے۔ یہ کیفیت جس ملک کی آ جائے، یہ حالت جس وزیر اعظم کی ہو، یہ ذہنی کیفیت جس کابینہ کی ہو، وہاں پر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ان افراد سے ہے، آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے، ہمت ہے لگائیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے دارالحکومت پر حملہ کرنا ہے، آپ اس بات کو ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں کہ آپ آج کر کیا رہے ہیں۔ جس ملک کی حکومت اپنے ہی دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائے، اس حکومت کے بارے میں پاکستان کے عوام اور تاریخ کیا سوچے گی؟ میری اسلام آباد کی انتظامیہ سے گزارش ہے، آپ اس ریاست کے ملازم ہیں، آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، اس کی کابینہ کے ملازم نہیں ہیں، اس حکومت کے ملازم نہیں ہیں۔ آپ کا کام ریاست کا دفاع ہے۔ کل اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ملک کے عدم اعتماد میں، جو ایک آئینی عمل ہے، کوئی دخل اندازی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ پر، اسلام آباد کے آئی جی پر، اس کے افسران پر، اسلام آباد کے کمشنر پر، اس کے افسران پر، ان حضرات کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ عمل دارالحکومت کا دفاع نہ کرنا، پارلیمان کے نظام میں مداخلت کرنا، آئینی عمل کے اندر دخل اندازی کرنا، یہ آرٹیکل 6 کے جرم ہے۔ اس وقت آپ کو عمران خان نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو شیخ رشید نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو پرویز خٹک نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا دفاع نہیں کریں گے، یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے، اور جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا اور جیلوں میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اس بات کو سوچ لیں۔ میں ڈی جی ایف آئی اے سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو آج لاہور میں اپنا پروسیکیوٹر بھیجا ہے، پھر دخل اندازی کی ہے اس معاملے میں، آپ بھی اپنے رویے کو، اپنے عمل کو ذرا سوچ لیں۔ آپ ریاست کے ملازم ہیں، عمران خان کے ملازم نہیں ہیں۔ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت کے معاملے کو چلنے دیں۔ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ عدم اعتماد سے ایک دن قبل آپ نے جا کر عدالت کے اندر درخواست دی ہے؟ کس کے کہنے پر دی ہے؟ جواب دہ تو آپ کو ہونا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں
جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بھی بدنام کیا ہے، پاکستان کے جمہوری عمل کو خراب کیا ہے، پاکستان کے نظام کو خراب کیا ہے، اور ان افسران کو جو اس حکومت سے فائدہ اٹھا کر آج عہدوں پر لگے ہیں، آپ نے عہدے تو حاصل کر لیے، اپنی نوکری اور اپنے آزادی کو داؤ پر مت لگائیں۔ قانون اس معاملے میں بڑا سخت ہے۔ پارلیمان کے نظام میں، عدم اعتماد کے عمل میں، کسی آئینی عمل میں دخل اندازی آرٹیکل 6 کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ آئین آپ کے پاس ہوگا، ذرا کتاب کھول کر پڑھ لیں، کل پھر گلہ نہ کریں اور سفارشیں نہ کروائیں۔ مجھے جو باتیں ہم ٹی وی پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، افسوس آتا ہے۔ ہم نے ایک عدم اعتماد کیا تھا بےنظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، میراج خالد صاحب اسپیکر تھے، کوئی ملک میں انتشار نہیں تھا۔ اپوزیشن نے عمل پورا کیا، ووٹ کیا، ہار گئے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے کھڑے ہو کر مبارکباد دی، لیڈر آف دا ہاؤس نے قبول کی، اور ملک کا معاملہ چلتا رہا۔ آج واضح اکثریت کھڑی ہے، 173 ممبران نے اسمبلی کے ریکارڈ پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ آج بھی اگر آپ کو بات نظر نہیں آتی، اس ملک کی اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے، کرسی سے چند گھنٹے اور چمٹنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ ان باتوں کو سوچ لیں۔ ملک میں جمہوریت اسی عمل سے پنپتی ہے، جب آئین کی پرواہ حکومت بھی کرے، اپوزیشن بھی کرے، آئین کا احترام کرے، آئینی عمل پر عمل کرے، یہ نظام ہوتا ہے جمہوریت کا۔ فسطائیت، آمریت جو ہے وہ یہ عمل کرتی ہے کہ عوام کو سڑکوں پر دعوت دیتی ہے، انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے آئین کو پامال کرنا چاہتی ہے۔ یہ معاملے نہیں چلتے، اور ان کی جواب دہی ہوگی، یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ کوئی ایسی کوشچن؟ میں آخر میں ایک شعر جو شبلی احمد فراز صاحب کا، شبلی فراز صاحب آج نظر نہیں آتے، ورنہ ان کو کہتا وہ پڑھ دیتے۔ لمبا ہے، میں تھوڑے سے چند شعر پڑھ دوں گا۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کمال بدست ایستادہ ہیں عسکری اس کے۔ اس کا جواب بھی فراز صاحب نے دیا تھا۔ کون سا والا پڑھنا ہے؟ رات کے خورشید کو شہید کرے، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے۔ عمران خان، تجھے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کر دے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ اور ایک آخری ایک اور شعر اس وقت آئے، میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ سر ایک تو یہ بتا دیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، 2-3 سال ہم پہلے بولتے رہے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے کہتی ہے معاشرت کا بیڑا گرک تھا۔ ان ساری سرکمسٹانسز کے اندر آپ لوگ گورنمنٹ سنبھالنے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریلیف دیں گے یا اس طرح کی جس طرح لولی پاپ باقی حکومتیں دیتی نہیں؟ ہم ملک کے آج کے جو حقائق ہیں، اس حکومت کے وزراء کو ساتھ بٹھا کر عوام کے سامنے رکھیں گے۔ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ہیں، ساتھ بیٹھیں، اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ اس ملک کا کیا آج حالت ہے۔ پچھلے مہینے بھی 13% مہنگائی ہے، یہ بتائیں۔ اس کے بعد ہم نے شکوے نہیں کرنے، ہم نے رونا دھونا نہیں کرنا، ہم نے دوسروں پر الزام نہیں لگانے، حقیقت ملک کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ ملک کے مسائل کو حل کرنا شروع کریں گے۔
ہم نے پہلے بھی حل کیا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس ملک کو صحیح راستے پر ڈال کر دکھائیں گے۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا، شاہد صاحب یہ بتائیے گا، شاہد صاحب ایک منٹ، شاہد صاحب یہ بتائیے گا، ایک ادھر دائیں بائیں کر دیں۔ اسلام اللہ صاحب نے بھی اپنی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں پنجاب بیوروکریسی چیف سیکرٹری اور باقی لوگوں کو کچھ میسج دیا، آپ نے بھی ابھی بیوروکریسی کی بات کی، کیا ان کو کوئی میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ؟ جی ان کے لیے میسج ہے، بڑا واضح میسج ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ جو آپ کو سپریم کورٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی اسپیسیفک ڈائریکشنز آپ کے پاس ہیں۔ کل اگر جمہوری عمل میں، آئینی عمل میں، پارلیمان کے عمل میں کوئی مداخلت ہوئی، اس کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ اور وزارت داخلہ پر آئے گی، اس حکومت کے لوگوں پر آئے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سابق وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ اب اتوار والے دن میں بہت بڑا سرپرائز دوں گا، نمبر گیم آپ کے پاس پوری ہے، کیا ایسا پرائم منسٹر ہونے کے ناطے وہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں جو عوام اس کا انتظار کرے؟ میرے بھائی میں سابق وزیر اعظم نہیں رہا، میں سابق وزیر اعظم ہوں، یہ سارے آپ کہتے رہتے ہیں سابق وزیر اعظم رہے ہیں، تو بات یہ ہے سرپرائز پہلے آپ کو 27 کو ملنا تھا، وہ بھی آپ کو مل گیا، 28 کو ملنا تھا، پتہ نہیں 29، 30، 31، پہلی 2، 3 سرپرائز عمران خان صاحب کو مل چکا ہے۔ وہ اس ایوان کی اکثریت کھو چکے ہیں، صرف ایک سرپرائز عمران خان صاحب اگر دے سکتے ہیں، 172 ممبران قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئیں، یہی سرپرائز ہے۔ لیکن یہ سرپرائز انشاءاللہ اس سے ایک بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کو کل ملے گا۔ اچھا سر